الرحمن الرحیم۔ جی ہم وہ مقامات پڑھ رہے تھے کہ جن مقامات میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، ان مقامات میں ہم جو ہے وہ ہم نے ان مقامات میں سے 3 مقام پڑھ لیے تھے، اور آخری مقام پر ہم موجود تھے۔ ٹھیک ہے جی، آخری مقام پر ہم موجود تھے۔ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ 4 ایسے مقام ہیں جہاں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا مقام ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ سماعی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سننے کے ساتھ، کہ عربوں سے جیسا سنا ویسے ہی جو ہے وہ پڑھا اس کو۔ ٹھیک ہے، اور بقیہ 3 مقام قیاسی اور قاعدے کے مطابق، جو قیاسی اور قاعدے کے مطابق ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام تھا تحذیر کا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مقام تھا ما عزم عامل علی شرط تفسیر کا، یہ مقام بھی آپ نے پڑھ۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا مقام قیاسی مقامات میں سے تیسرا مقام اور مقام نمبر 4 ان مقامات میں سے جہاں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرتے ہیں، وہ منادا کا مقام۔ منادا بہت ایک آسان سی بات ہے، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ منادا کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کو پکارا جائے۔ آپ کہتے ہیں اے بیٹے، تو جو اے بیٹے کا لفظ ہے، یا جو اے لفظ ہے نا، اے جو لفظ ہے یہ حرف ندا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیٹے کو آپ نے پکارے بیٹا، اے بیٹے، تو جو بیٹا ہے منادا ہے، جس کو پکارا جائے وہ منادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منادا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منادا بھی ان مقامات میں سے ہیں جن مقامات میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب۔ اب سب سے پہلے منادا کی اصطلاحی تعریف ہے، تو میں نے آپ کو ویسے آسانی کے لیے سمجھا دی ہے کہ منادا کیا چیز۔ اصل بات ہے منادا کی اصطلاحی تعریف۔ منادا کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ منادا کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، ہر وہ لفظ جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حرف ندا کبھی لفظوں میں موجود ہوگا، جس طرح آپ کہتے ہیں یا عبد اللہ، اے عبداللہ، اور کبھی حرف ندا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، تقدیری طور پر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ قرآن مجید میں یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں ہے یا یوسف، اے یوسف۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ منادا کے اندر کیسے فعل محذوف ہوتا ہے، اور منادا کیا ہمیشہ منصوب ہوگا، کیا منادا ہمیشہ مفعول بھی بنے گا؟ یاد رکھیں، منادا کے اندر فعل اس طریقے پر محذوف ہوتا ہے، فعل اس طریقے پر محذوف ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا یا عبد اللہ، اے عبداللہ،
تو اس یا عبداللہ میں جو یا لفظ ہے نا، یا جو حرف ندا ہے، یہ در حقیقت ادعو یا اطلب لفظ کے قائم مقام ہے. یہ در حقیقت ادعو یا اطلب فعل کے قائم مقام ہے.